السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو، آمنو ایمان جو لائے ہو، ان تطیعو اگر تم اطاعت کرو گے، الذین کفروا ان کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پھر تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اگر آپ ایک لائن میں اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر جو ہے پھیر دیں گے اور تم پلٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ اب جنگ احد میں مسلمانوں کو دیکھیں کافی نقصان پہنچا تھا، اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنگ احد میں جو کمزور ایمان والے بھی تھے، جن میں ابھی دین پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، ہے نا؟ تو ان میں تھوڑی ہمت کم ہو گئی تھی، دل شکستہ ہو گئے تھے وہ۔ تو مسلمانوں کو جو یہ نقصانات پہنچے تو منافق جو تھے، منافق اور ایون یہودی اور کافر، تو انہوں نے ان نقصانات پر خوب خوب پروپیگنڈے کیے، کہنے لگے کہ اگر تم صحیح دین پر ہوتے اور اگر تمہارا دین جو ہے بالکل صحیح ہوتا تو تم کو اس طرح کے نقصانات نہیں پہنچتے۔ اور ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ لوگ اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کہی کہ اگر واقعی میں یہ سچے نبی ہوتے تو اس طرح تم لوگ کو نقصان نہیں پہنچتا، پھر اتنے جو لوگ تمہارے مارے گئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، تو اس طرح کے نقصانات تم لوگ کو نہیں پہنچتے۔ اور یہ بھی کہا کہ نبی کی، ہم دیکھے تھا نا پچھلی کلاس میں کہ جھوٹی خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، تو اس بات پہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا نبی یہ سچا ہوتا تو اس طرح شہید نہیں ہو جاتا یہاں پر، اس طرح تم لوگ شکست نہیں پاتے۔ تو بھڑکایا مسلمانوں کو کہ یہ کوئی تمہارا جو نبی ہے یہ جو ہے سچا نبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عام انسان ہے، تبھی تو تم لوگ کو اتنے زیادہ نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں، اور خود بھی نبی جو ہیں شہید ہو گئے تمہارے۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈے ان لوگوں نے کیے، اور کیا کیا، مسلمانوں کے دلوں میں اور زیادہ انہوں نے شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ان کو پھر اسلام سے پھیر دیں۔ جس کام کے لیے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو اس کام سے روک دیں، اس کام سے پھیر دیں، ہٹا دیں اس کام سے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان کفر کرنے والوں کی، یہ کفر کرنے والوں کی اگر تم اطاعت کرو گے، تو یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ چاہے تو کھلے کافر ہیں، چاہے یہ مشرک یہودی ہیں، یا پھر جو اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن پھر بھی کفر میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ منافق لوگ، ان میں سے کسی کی بھی اگر تم اطاعت کرو گے، ان کی باتوں میں تم آ جاؤ گے، ان کی باتیں سنو گے اور ان کو مان لو گے، تو یہ تمہیں کیا کریں گے؟ یہ پلٹا دیں گے تم کو تمہاری دونوں ایڑیوں پر۔ یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں تمہاری دونوں ایڑیوں پر پلٹا دیں گے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام جو تھے پہلے کفر و شرک میں تھے، ہے نا، اسلام لانے سے پہلے، پھر کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر صحابہ اکرام سب مسلمان ہو گئے، کفر و شرک چھوڑ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اگر تم نے ان کی بات مانی، ان کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، تو تمہیں یہ پھر سے اسی شرک اور کفر میں پلٹا دیں گے۔ اب بیسیکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی نا، تو یہ کافر منافقوں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، اب تم جو ہو اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ جاؤ اور سمجھوتا کر لو ان کافروں سے اور امن طلب کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں کو مت سنو، ورنہ تمہیں یہ تمہاری ایڑیوں پر پلٹا دیں گے، کفر اور شرک میں پلٹا دیں گے۔ ایڑیوں پر پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ ایڑیوں پر پلٹنا جیسے جو انسان کام کر رہا ہے نا، اسے چھوڑ کر پھر پیچھے ہٹ جائے، یو ٹرن لے لے، کرتا کرتا پیچھے ہٹ جائے، تو تمہیں یہ واپس اسی کفر اور شرک میں پلٹا دیں گے۔ اور اگر تم پیچھے لوٹے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم پلٹ جاؤ گے، اگر تم پیچھے پلٹے تو کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اور خسارہ کیا؟ نقصان دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔
دنیا کا بھی خسارہ کہ دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی حمایت کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی، سب مدد اٹھ جائیں گی اور ذلیل اور خوار اور رسوا ہوگے دنیا میں، کافروں کے آگے تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی بڑا خسارہ تو ہے ہی پھر اگر پلٹے تو جہنم کا۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ پہلی بات کہ دین کے معاملے میں کافروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی معاملے میں تو اطاعت کرنا منع نہیں ہے، لیکن دینی معاملے میں کافروں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دین کے معاملے میں کافروں کی بات مانی تو یہ تمہیں دین سے پیچھے کر دیں گے، دین میں تم پیچھے پیچھے ہوتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم پھر اپنے دین سے بالکل متفرق، مطلب بالکل ہٹ ہی جاؤ گے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم دین میں آگے بڑھیں، ہے نا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماوات والارض۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دوڑ لگائیں، وفروا الی اللہ، یہ بتایا گیا ہمیں دوڑ لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ لیکن اگر ہم نے کفار کی بات مانی تو وہ ہمیں اللہ کے راستے میں دوڑنے سے آگے بڑھنے سے روک دیں گے، بلکہ پیچھے کر دیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا پھر اپنے دین سے ہی ہم باہر ہو جائیں گے ان کی باتوں میں آ کر، اور پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے نا؟ دنیا کا بھی، دین کا بھی، آخرت کا بھی، سب ہمارے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ مین بات کی استقامت کی بہت ضرورت ہے، جو بھی ہم کام کریں اس میں ہمیں استقامت سے وہ کام کرنا چاہیے، کیا کوئی بھی جو ہے مشکل آئے اس میں، اور اسپیشلی ایسے موقع پر جب لوگ ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں ورگلا رہے ہوں، اور وہ لوگ ہمیں اپنے دین کے بارے میں شک و شبہات ڈالنے والے یا ہٹانے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ خالی کفار ہی ہوں۔ تو ہم جو کام کرنے نکلے ہیں اس کام کو ہمیں کرنا ہے استقامت کے ساتھ۔ وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ خود نہ کرنا چاہ رہے ہوں، خود وہ کام نہ کر رہے ہوں، دوسرے لوگ اور ہمیں بھی کہیں کہ نہیں تم یہ کام مت کرو، ایکسٹریم پہ کیوں جا رہے ہو، کیوں ملا نہیں بن رہے ہو، یہ سب تو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، کسی کے کہنے پر اپنے کسی دینی شاعر کو نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بس جب کسی کام کا ارادہ کر لیا تو بس اس کو پورا کرے، کسی کے کہنے میں نہیں آنا، کسی کے کہنے پہ چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ بھی بہانے نہیں ماننے کہ فلاں ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ انسان جب خود پکا ارادہ کر لیتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، تو پھر ساری رکاوٹیں بھی پھر ہٹتی چلی جاتی ہے۔ چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 150۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مولاکم مددگار ہے تمہارا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں سے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ مددگار ہے تمہارا۔ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کے عربک میں کئی سارے مطلب ہوتے ہیں۔ مولا کا مطلب جیسے دوست، حامی ناصر، سرپرست، کارساز، مددگار، سب میننگز میں آتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر، سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ بڑھ کر وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو پچھلی آیت سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں آنے سے منع فرما رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفار تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اس لیے اس کی بات مانو، کافروں کی بات مت مانو۔ اور انسان جو ہے دوسرے لوگوں کی بات، کافروں کی باتوں میں کب آ رہا ہے، کب آتا ہے؟ جب وہ انسان سمجھتا ہے نا کہ میں تو بہت کمزور ہوں اور چاروں طرف تو انہی کا غلبہ ہو رہا ہے، دشمنوں کا ہی غلبہ ہو رہا ہے، اب عافیت تو اسی میں ہے کہ میں ان کی بات مان جاؤں تاکہ امن و چین میں رہوں، تاکہ نہ کافروں کی حمایت مجھے مل جائے، مدد مجھے مل جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب آزمائشوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، وہی حقیقی ہمارا کارساز مددگار مولا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے، اسی سے مدد کی امید رکھنی ہے، اور ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا صرف وہ کرتے جانا ہے، اپنا ایمان پختہ کرنا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین ہے سب مدد کرنے والوں میں سے۔ ناصرین، ناصرین کیوں آیا، جمع کیوں آئی ہے؟ کہ جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں، جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ فلاں انسان، یہ فلاں انسان، یہ ہماری ایسے مدد کر سکتا ہے، یہ ایسے مدد کر سکتا ہے، تو جتنے بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان سب میں سے بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیسٹ ہمارا مددگار ہے، وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کافر تمہاری مدد کریں گے تو جان لو اللہ تعالیٰ کی مدد ان سب سے بڑھ کر ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کوئی بھی جو ہے مدد کرتا بھی ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تبھی کوئی ہماری مدد کر پاتا ہے. ورنہ تو کسی میں کتنی بھی ظاہری قوت طاقت ہو، وہ ہماری مدد کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ مل جائے اسے ہماری مدد کرنے کی. تو جتنی مدد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے، اس لیے کافروں کی باتوں میں نہیں آنا ہے. صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد رکھنا ہے، وہی کیونکہ ہمارا حامی ناصر ہے اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگلی آیت 151. سَنُلْقِي ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا دلوں میں، الذین کفروا ان کے جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب کو، بما باوجہ اس کے جو اشرکو انہوں نے شریک ٹھہرایا، باللہ ساتھ اللہ کے، ما لم اس کا جو، لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بھی جس کی، سلطانہ کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، وبئسا اور کتنا برا ہے، مثوى الظالمین ٹھکانہ ظالموں کا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انداز اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کرتے ہیں، ایسا انداز میں مدد آتی ہے جس میں بعض وقت جنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں. یہ بات آ رہی ہے نا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کے جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب. تو اللہ تعالیٰ رعب ہی ڈال دیتے ہیں. اب رعب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ دبدبا، خوف، ڈر، ایسا ڈر پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر دشمن کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی، بزدلی آ جاتی ہے دشمنوں میں. اور اگر مقابلہ کرنے نکل بھی جاتے ہیں، آمنا سامنا کر بھی لیتے ہیں تو شکست کھا کر واپس بھاگتے میدان جنگ سے. اور نہیں تو اگر وقتی طور پر اگر کچھ غلبہ پا بھی لیتے ہیں، کچھ فتح مل بھی جاتی ہے جنگ کے میدان میں، تو مسلمانوں کو اگر تھوڑا بہت نقصان یہ لوگ دے بھی دیتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسا رعب ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں کہ مزید اپنے غلبے کو، اپنی فتح کو مکمل نہیں کر پاتے، وہ اس کی توفیق ہی نہیں ملتی. ان کے دماغ میں یہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے. اور یہی بات ہم جو ہے جنگ احد میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے واضح طور پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں. اس کا آگے بیان آئے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ ریزن بتایا گیا بیما اشرکو باللہ، یہ رعب جو ہے اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتے ہیں؟ باوجہ اس کے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، یعنی کہ شریک ٹھہرا دیے ایسی چیزیں، ایسی ہستیاں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ما لم ینزل بھی سلطانہ، یہ رعب اللہ نے کیوں ڈالا؟ کیونکہ یہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں میرے ساتھ شرکت رکھتی ہیں، خود ہی خود جو ہیں شریک ٹھہراتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہلی بات، یہ جو مشرک شرک کر رہے ہوتے ہیں نا، جس بھی چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی بالکل بے بنیاد چیزوں پہ جو ہے ان کا یہ ہے، صرف اپنے وہم و گمان پر بیس کر کے اپنے آباء و اجداد کے جو گمراہ کن عقیدے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دلیل نہیں، کوئی سلطان نہیں. پھر کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بزدل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتا ہے ان کے دلوں میں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایسی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں جس کے پاس تو خود اپنی ناک سے مکھی اڑانے کی طاقت نہیں ہے. ایسی ایسی چیزوں کو جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا پارٹنر ٹھہراتے ہیں، جو خود اپنی ناک سے ایک مکھی نہیں اڑا پاتے. اب دیکھیں نا، جو یہ شرک کرنے والے مشرک لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ہر چیز سے وہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، چاہے پیڑ لے لو، سورج لے لو، چاند لے لو، سانپ کیڑے لے لو، کچھ بھی لے لو. تو ایسی ایسی چیزوں سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، ہر چیز کا رعب ان کے دلوں میں پڑا ہوتا ہے، بزدل ہو جاتے ہیں لوگ. اب یہ صرف مشرک یا کافر یا اس کی بات نہیں ہو رہی، اگر کوئی اسلام کا دعوے دار، کوئی کلمہ گو انسان بھی اگر شرک کرے گا نا تو اس کا بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی بزدل ہو جائے گا. یہ بزدلی اس کے دل میں بھی آ جائے گی.
اب ایمان جو ہے نا، انسان کے اندر جو ایمان ہے یہ بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا دوسروں پر بڑا رعب پڑتا ہے. اگر ایمان واقعی پختہ ہونا تو رعب تو ضرور پڑے گا دوسروں پر. آج ہمارا رعب، مسلمانوں کا رعب کیوں نہیں بچا؟ کیونکہ ایمان میں بہت کمزوری آ چکی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے اس سے بڑھ کر یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بھی اب شرک کرنے کی جو چیز ہے نا، ڈیفرنٹ طریقوں سے، ڈیفرنٹ اندازوں سے مسلمان بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تو یہ جو ہے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی مین ریزن ہے. تو آگے فرمایا، آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وما واہم النار. تو ان شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، النار. وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. اور ان کو شرک کرنے والے کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ ظالم ہے، کیونکہ یہ شرک کر رہے ہیں. ظالم سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے نا سب سے بڑا ظلم. تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. یہ ساری صرف میں جیسے ابھی بتایا، صرف جو کھلے کافر، کھلے مشرک ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی بھی اگر شرک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ آگ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ہمیں سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو کسی طرح کے شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو فوراً توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، اور ہم صحیح راستے کی طرف جو ہے آگے بڑھیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدقکم سچا کر دکھایا تم سے، اللہ نے، وعدہ وعدہ اپنا، اذ تحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِہ اس کے اذن سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر ایک معاملے میں، ایک حکم کے بارے میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما جو، اراکم اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون وہ جو تم پسند کرتے ہو، منکم تم میں سے کوئی ہے، من یرید الدنیا جو چاہتا ہے دنیا کو، ومنکم اور تم میں سے کوئی ہے، من یرید جو چاہتا ہے الآخرہ آخرت کو، ثم صرفکم عنہم پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَفَا عَنْکُمْ اس نے درگزر کیا تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا ہے، علی المؤمنین مومنوں پر. اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو تم سے کیا تھا. کون سا وعدہ؟ مدد کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ، ہے نا؟ دیکھیں آپ جنگ احد میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا تھا. جنگ اس میں شروعات میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، ہے نا؟ مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی تھی شروع میں، اور کفار اپنا اسلحہ وغیرہ چھوڑ کر، اپنا مال وغیرہ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا. اور کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ استحسونہم بِإِذْنِہ تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے خوب خوب قتل کر رہے تھے. یہ جو تحسونہم ہے نا، یہ کس سے ہے؟ روٹ ورڈ اس کا حاسین سین. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی قوت حادثہ پر مار کر قتل کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو جڑ سے ختم کر دینا. یعنی کہ تم ان کو خوب خوب قتل کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح تم ان کو کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے، تم جھگڑنے لگے ایک معاملے میں. یعنی کہ مال غنیمت جب تم نے دیکھا، جب دیکھا کہ دشمن کفار جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، تو اب تم نے سوچا جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم بھی جا کر مال غنیمت سمیٹ لیتے ہیں. اور تم پھر ایک باہم جھگڑنے لگے، تنازع ہو گیا تمہارے بیچ ایک معاملے میں. کون سا معاملہ تھا؟ کون سا کام تھا؟ کہ درے پر ڈیوٹی کرے، معاملہ وہاں پہ پہاڑ پر جمے رہیں یا ہٹ جائیں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ہم جاتے ہیں اور ہم بھی مال غنیمت میں تھوڑا مطلب اٹھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں. اور بعض نے کہا نہیں، یہاں سے بالکل نہیں ہلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے دوسرا. تو بعض نے کیا ہوا، بعض سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں سے ہٹنے کو بالکل منع کیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے.
لیکن بعض لوگ ڈٹے رہے، وہاں سے ہٹے نہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ بعد اس کے جو اس نے دکھایا تمہیں، من بعد ما اراکم، بعد اس کے جو اس نے دکھایا تمہیں، ما تحبون، وہ جو تم پسند کرتے ہو. اب اس بات کو ذرا سمجھیں اچھے سے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں میں بزدلی آ گئی اور تم جھگڑنے لگے ایک معاملے کے بارے میں، بعد اس کے جو اس نے تم کو دکھایا جو تم پسند کرتے ہو. تو انسان کیا پسند کرتا ہے؟ تو اب اس کی جو ہے نا دو میننگ بتائے ہیں. پہلا تو یہی ہے کہ انہوں نے مال غنیمت دیکھ لیا، اور اس کا مراد جو ہے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، اس کی بات ہو رہی ہے، مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت تو ہے ہی. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ بعد اس کے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ جب تم نے اپنی فتح دیکھ لی، فتح کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ دشمن اب بھاگ رہا ہے اور ہمیں فتح مل گئی ہے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی جنگ کرنے نکلتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے نا کہ ہماری فتح ہو، دشمن جو ہے بھاگ جائے اور ہم ہی غالب آ جائیں. تو اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور ہماری فتح ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے، فشل تم ہو گئے جب اس کو دیکھ کر کہ ہاں اب تو ہم کامیاب ہو ہی گئے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ الصف آیت نمبر 12 اور 13 آپ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد فتح کیوں لی گئی ہے. اس میں بھی آتا ہے کہ دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے؟ فتح. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ بعض تم میں سے ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. تو جو دنیا چاہتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ صحابہ جن کے دل میں ابھی مال کی محبت باقی تھی، جو مال غنیمت لینے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، ڈیوٹی چھوڑ گئے تھے. اور دوسرے وہ جو ہٹے نہیں، ڈٹے رہے بالکل، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، صرف جو ہے اپنی جانوں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر جنت پانا چاہتے تھے. تو یہ آخرت کے طلبگار. تو دونوں طرح کے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو مخلص مومن ہوتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، ہے نا. اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بعض دفعہ مخلص مومن ہونے کے ساتھ ساتھ دل میں مال کی محبت بھی آ سکتی ہے، کیونکہ مال کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال رکھی ہے. اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ یہ مسلمان بھول گئے کہ کافر بھی پیچھے ہے، یعنی کہ کافر کے حملے سے یہ پھیر دیے گئے، ان کی توجہ جو ہے نا دشمن سے ہٹ گئی. اب ایسا کیوں ہوا؟ کیوں توجہ ہٹا دی اللہ نے دشمن سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس نے پھیر دیا تم کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھیرا تھا، یعنی کہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا وہاں پر سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہو رہا تھا، اس کی لکھی تقدیر کے تحت ہو رہا تھا. اگر شروع میں جنگ میں فتح ملی تو وہ بھی اللہ کا حکم سے ہوا، اور اب جب ان لوگوں سے نافرمانی ہو گئی، مس کمیونیکیشن کی وجہ سے، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، تو اب جو سزا مل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل رہی ہے. تو اب غور کرنے کی بات ہے، ایک سبق لینے کی بات ہم سب کے لیے، کیا کہ صحابہ اکرام جو بہترین لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک نافرمانی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی وجہ سے دیکھیں کتنے زیادہ بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ہے نا. تو آج ہم دیکھیں مسلمان دن رات جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ہم لوگ سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں بلکہ. تو پھر کیا انجام ہوگا آج کے مسلمانوں کا؟ پھر کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ پھر کیوں نہیں ذلیل اور رسوا ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی چیز کا تو اتنا بڑا نقصان ہوا، جو دن رات ہی اسی کام میں لگا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا ایسے مسلمانوں کا حال؟ تو یہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے نا. تو اس چیز کو ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ وہ آزمائے تمہیں، آزمائش کرے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اور بھی زیادہ ان کو خالص کر لے اپنے لیے. امتحان کیوں آتے ہیں؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے پوری طرح سے مضبوط ہو جائے، اور جب وہ آزمائشوں سے صبر کر کے اور استقامت رکھتے باہر نکلے تو بالکل خرا سونا ہو جائے.
مضبوط ہو کر نکلے ایک دم. پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. دیکھیں میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، پہلے بھی بتایا تھا میں نے، ہے نا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ساتھ ہی معافی کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شفقت مہربانی دیکھیں اپنے بندوں پر، اور اسپیشلی صحابہ اکرام پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے. اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا تمہاری باتوں سے. یہ جو کافروں سے تمہارا توجہ ہٹنا تھا، مال غنیمت کی طرف بھاگ کر جانا، اس کی طرف توجہ کرنا تھا، مال غنیمت کی طرف، پھر دشمن کا مقابلہ چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کے پیچھے چلے جانا، یہ ساری چیزیں تو تم سے ہوئیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان سب نافرمانیوں کو معاف کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے دل تو صاف تھے. آپ یہ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے تھے. لیکن ہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ سنگین جرم ہو گیا، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا. اب اس سے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا بڑا مقام بھی پتہ چلتا ہے نا. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے خود معاف کر دیا تو کسی اور انسان کو اب اختیار نہیں کہ وہ ان صحابہ پر کوئی تانے بازی کرے. قیامت تک بھی اس کی اجازت نہیں کسی بھی انسان کو، اللہ تعالیٰ نے خود معاف کر دیا ہے نا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث بھی ہے جس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. تو ایک خارجی انسان آیا ان کے پاس اور کہنے لگا تمہارا حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو بڑے اچھے تھے، اللہ کے رسول کے داماد تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے، اور بھی بہت ساری خوبیاں بتائی ان کی. تو وہ شخص بولا کہ نہیں، تم مجھ سے 3 باتوں میں اتفاق رکھتے ہو. پہلی بات کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان نے حصہ نہیں لیا تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ ہاں صحیح ہے، صحیح بات ہے. پھر دوسری بات اس نے کہی کہ جنگ احد میں وہ بھاگنے والوں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہاں تھے. پھر تیسری بات کہ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی صحیح ہے، یہ سب باتیں صحیح ہیں. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن حقیقت تو جانو، حقیقت یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیچھے چھوڑا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی وہ بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا تھا، کیونکہ حضرت عثمان ان کی بیٹی کے شوہر تھے. اور جہاں تک جنگ احد سے بھاگنے کا سوال ہے کہ آپ بھاگنے والوں میں سے تھے تو غلطی ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود معاف کر دیا تو اب ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے کہ وہ جنگ سے بھاگے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دیا نا، تو اس بات پہ تو بات ہونی نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر کی بیعت نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھیجا تھا ایک مشن پر، ضروری مشن پر، اور ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے ان کی طرف سے خود بیعت کر لی تھی. تو حقیقت تو یہ تھی. اور پھر اسی آیت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بھی دی. سمجھے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر. فضل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دیکھیں عام فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک خاص فضل ہوتا ہے. تو عام فضل تو سبھی پر ہے، مومن ہو غیر مومن ہو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کھانے پینے کو، رہنے کو، ہر چیز اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سب کو دے رہا ہے. لیکن خاص فضل کیا ہے؟ وہ خاص فضل مومنوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ جو آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ دے گا. تو کیا کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے؟ پہلی بات، بہت امپورٹنٹ بات، کہ مسلمانوں کی کمزوری اور شکست کا سبب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، پھر آپس میں تنازع کرنا، آپس میں جھگڑا فساد کرنا. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ سنت کی پابندی کرنی ہوگی، آپ سے وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، ورنہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. پھر اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان کو نعمت ملے تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو.
اپنے مقصد سے بھٹک نہیں جانا چاہیے. اب جیسے پتہ مل رہی تھی لیکن مال غنیمت کو دیکھ کر کچھ صحابہ جو تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، نافرمانی میں تھوڑا سا پڑ گئے. اپنے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی بھی بات نہیں مانی، وہ منع کر رہے تھے نہیں ہٹنا یہاں سے، تو نافرمانی میں پڑ گئے نا نعمت کو دیکھ کر، تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا جو ہے پھر خسارہ اٹھانا پڑا. تو نعمت پا کر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، بھول نہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ کو. اگر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اس کا مطلب ہم ناشکری کر رہے ہیں. پھر اور کیا پتہ چل رہا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں اور آئیں گی، اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اور زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خالص ہو جائے، ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلص مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، جب بھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. اور ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ دیکھیں جیسے صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، پھر بھی ان میں اختلاف رائے ہو گیا، پھر بھی ان میں تنازع ہو گیا، ہے نا. تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایک اور آخری بات جو پتا چل رہی ہے کہ انسان کتنا ہی بھی نیک ہو، کتنا ہی بھی تقوی والا ہو، پھر بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے نا، غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو مین بات کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو دیکھیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اپنی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے فوراً. غلطی تو ہو جائے گی کیونکہ انسان ہے نا، وقتاً وقتاً یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن کیا کرنا ہے مسلسل ہمیں اپنے اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. آیت 153 اس تسعدون ولا تلبون علی احد، اس جب تسعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا اور نہ، تلبون تم مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی ایک کو، والرسول اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم تو اس نے دیا تمہیں غم ساتھ غم کے، لکیلا تاکہ نہ تحزنوا تم رنج کرو، علی ما فاتکم اس پر جو چھن گیا تم سے، ولا اور نہ، ما اصابکم جو پہنچا تمہیں، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں اور کیا کیا ہوا، اس کی تفصیلات ہیں یہاں پر. جب خالد بن ولید کے لشکر نے آ کر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا تو کیا ہوا تھا، بھگدڑ مچ گئی تھی اور مسلمان بالکل بھی تیار نہیں تھے اس حملے کے لیے، تو وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، تو بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے لگے، میدانوں میں بھاگنے لگے، اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہے پہاڑ پر چڑھنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، کیونکہ اچانک حملہ ہوا تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس تسعیدون جب تم چڑھے جا رہے تھے. اب اس ورڈ کو دیکھیں تسعیدون، یہ ہے سعاد عین دال سے اس کا روٹ ورڈ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلندی پر چڑھنا، یا پھر بہت سارے مطلب اس کے جو ورڈ کی آپ گہرائی سمجھے ذرا، اس میں بہت سارے میننگ آتے ہیں. بلندی پر چڑھنا، زمین میں دور تک دوڑے چلے جانا، سعود کہتے ہیں بلندی پر چڑھنا، اسعاد کہتے ہیں وادیوں میں چلنا، ہموار زمین پر چلنا. تو منہ اٹھائے بدحواسی میں دوڑے چلے جانا اس کو بھی کہتے ہیں. سعد شدت غم سے کسی طرف بھی دھیان نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں دیکھیں جیسے حالات تھے نا لوگوں کے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا تسعیدون، کہ غم کی شدت بھی تھی اور بدحواسی بھی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا اچانک سے، کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے، سب افراتفری کی حالت. تو کیا فرمایا؟ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک کو، ولا تلوون علی احد، اور کیا ہو رہا تھا؟ والرسول یدعوکم فی اخراکم اور رسول بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آواز دے رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ تو اس نافرمانی کی وجہ سے جو ہوئی تھی صحابہ اکرام سے، کیا ہوا
تو اس نے دیا تم کو، فَأَصَابَكُمْ، اس نے دیا تم کو غمم بغم، غم ساتھ غم کے، اصابکم، اصابکم کس سے؟ صوب سے، ثواب مطلب بدلے میں کچھ دینا، مطلب تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے تم کو اللہ نے وہیں پر بدلہ دے دیا، اور تم کو کیا پہنچا؟ غم پر غم پہنچا، غمم بغم، کیا غم پہنچے؟ دیکھیں غم پر غم پہنچے، یعنی ایک غم نہیں، کنٹینیویشن میں غم پر غم، غم پر غم۔ کیا ہوا تھا؟ کیسے غم پر غم پہنچا؟ حاصل ہوئی فتح شکست میں بدل گئی تھی، ہے نا؟ ہاتھ میں آیا ہوا مال غنیمت وہ بھی چھوٹ گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر پھیلی تھی، افواہ پھیلی تھی، اس سے بھی غم پہنچا صحابہ اکرام کو، اور صحابہ اکرام جو 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے اس اچانک حملے کی وجہ سے، اور باقی زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد میں جو ہم نے دیکھا کہ زخمی ہوئے تھے، تو کتنے سارے غم ایک ساتھ، غم پر غم، غم پر غم، غم بغم۔ اور یہ غم پر غم اللہ تعالیٰ نے کیوں پہنچائے مسلمانوں کو؟ اس کا بھی ریزن ہے، ایسے ہی نہیں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ نہ تم رنج کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو چھن گیا تم سے، اور نہ جو پہنچا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم پر غم اس لیے آئے تاکہ تم رنج نہ کرو جو چیز تم پہ سے چھن گئی ہے اس پر، اور جو چیز تمہیں پہنچی۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی نا؟ اب کیا چیز چھوٹ گئی تھی؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو گیا تم سے، جو چھن گیا تم سے۔ کیا چھنا تھا؟ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو غلبہ ملا تھا، اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کا نام ہوا تھا، جو رعب بیٹھا تھا دشمنوں پر، اور جو جنگ احد میں ابتدا میں بھی جو فتح ہوئی تھی اور جو مشرکوں پر رعب بیٹھا تھا، وہ سب ختم ہو گیا ہے نا، چھن گیا وہ۔ تو اس پر غم مت کرو، اور نہ اس پر غم کرو جو تم کو پہنچا۔ کیا پہنچا؟ یہی سب نا، دکھ تکلیف زخم پہنچے، یہ ساری چیزیں، شدت غم جو بھی پہنچا، اس پر تم غم مت کرو۔ اب دیکھیں نا بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب انسان پر پریشانی کے بعد پریشانی آتی رہتی ہے نا، اور بہت سارے غم جمع ہو جاتے ہیں، تو ہر نئی آنے والی پریشانی کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، پچھلی پریشانی کو بھول جاتا ہے، پچھلی پریشانی اس کو پھر کم لگتی ہے، اور جو نئی پریشانی آئی ہے وہ اس کو زیادہ لگتی ہے، اور اسی میں پھر وہ جو ہے مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غم پر غم آئے ہیں نا، تو یہ بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک یہ رحمت ہی تھی، نعمت ہی تھی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تاکہ تمہارے اندر ان غموں کو، پریشانیوں کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، تمہاری تربیت ہو آگے کے لیے بھی۔ کیونکہ دیکھیں جب انسان ہمیشہ امن و امان میں رہتا ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آ جاتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، صبر نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا، ہائی گلا کرتا ہے۔ لیکن اس انسان کو دیکھیں جس پہ تو روز ہی وہ پریشانیوں میں رہتا ہے بیچارہ، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں بھی آتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے تو پھر یہ تکلیفیں عام ہو جاتی ہیں نا، اور اس کی جو برداشت کی قوت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا صبر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے پھر یہ معاملوں کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مین اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اب کیا سبق آیا اس آیت سے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جو ہے نا ہر حال میں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ شدید تکلیف کے حالات ہیں تو اس میں بھی ہمیں خیر ڈھونڈنی چاہیے، کہ اس میں بھی دیکھیں ضرور ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بھی ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو ہر فیصلے میں خیر ہے، تو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیوں برا کریں گے؟ تو پازیٹیو سوچ رکھیں۔ پھر یہ بھی چیز ہے کہ مشکلوں میں پڑھ کر انسان بعض وقت وہ سیکھتا ہے جو عام حالات میں نہیں سیکھ پاتا، تو مشکلیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اب جیسے صحابہ اکرام کو ہی دیکھ لیں، ایک تعلیم صحابہ اکرام کہاں پائی تھی؟ آپ صحابہ اکرام میں مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبی میں جو تعلیم دیتے تھے، اور دوسری تعلیم دیکھے، دوسری تربیت ان کی کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں ہو رہی ہے، غزوہ احد میں ہو رہی ہے۔ یہاں چوٹ کھانے کے بعد جو سبق ملا نا، پھر وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس میں جو مال کی محبت تھی ان میں، تو اللہ نے مال دے کر اب لے لیا، تو اب صبر سیکھ لیا ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں سیکھی غزوہ احد میں صحابہ اکرام۔ تو یہ دوسری طرح کی تربیت آزمائشوں میں پڑھ کر۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں بھی کچھ دن واقعی میں ایسے آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف سے پریشانیوں میں ہم گھر گئے ہیں،
تو لیکن اس وقت میں بھی انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ کیا ہے سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، شفیق ہیں اپنے بندوں پر، شفقت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مصیبت آپ کا استاد بن جاتی ہے بشرطے انسان اس سے سبق سیکھے، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ ساری چیزیں اس آیت سے سیکھنے کی ہیں، پھر سے انشاءاللہ ہم بعد میں غور و فکر کریں گے اس آیت پہ۔ آیت نمبر 154 دیکھتے ہیں، لمبی آیت ہے یہ، چلیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں۔ ثم انزل علیکم، ثم انزل پھر اس نے اتارا تم پر، من بعد الغمی بعد غم کے، امنتن نعاسا امن ایک اونگ، یغشا طائفتا منکم ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ قد تحقیق اہمت ہم فکر میں ڈالا انہیں انفسہم ان کے نفسوں نے، یظنون باللہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق ناحق، ظن الجاہلیہ گمان کرنا جاہلیت کا۔ اچھا تھوڑا یہیں تک دیکھتے ہیں ابھی، پہلے اس کی تفسیر کیونکہ لمبی آیت ہے نا، ایک ساتھ دیکھنے میں پریشانی ہوگی پھر۔ اچھا اب کیا بتایا جا رہا ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا نعاسا، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس نے اتارا تم پر غم کے بعد ایک امن والی اونگ جس نے ڈھانپ لیا تھا ایک گروہ کو تم میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے غم میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ غم کے بعد پھر سکون امن بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ دیتے ایسے ہی پریشانی دے کر، بلکہ پریشانی کے بعد اس سے بہترین اور کچھ چیز دیتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد تم پر ایک اونگ اتاری، نعاسن، نعاسن اونگ، نعاس کیا ہوتا ہے؟ نیند کی جو ابتدائی کیفیت ہوتی ہے نا اس کو نعاس کہتے ہیں، جس میں انسان اونگ رہا ہوتا ہے، مطلب ہلکی نیند کی کیفیت جس میں سکون بھی پا رہا ہوتا ہے، لیکن ہاں پوری طرح ڈیپ سلیپ میں نہیں جاتا ہے، وہ باتیں اس کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے وہ باتیں وغیرہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس نیند نے، اس اونگ نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا، اور وہ کون سا گروہ تھا؟ مومنوں کا گروہ، صحابہ کا گروہ۔ جنگ احد میں اس نیند نے، اونگ نے ان کو ڈھانپ لیا، اور یہ کیا تھا؟ یہ انعام تھا اللہ تعالیٰ کا اس جنگ کے خطرناک موقع پر، ان مشکلات میں ان کے دلوں کو اطمینان سکون دینے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ سوچ سکتے ہیں آپ جنگ کے میدان میں اونگنا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ڈر، خوف، رعب بیٹھ گیا تھا اچانک حملے کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں میدان جنگ میں اونگ آنا اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور نماز میں اونگ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسی اونگ طاری ہوئی احد کے جنگ کے دوران کہ یہاں تک کہ ہماری ہاتھوں سے تلواریں جو ہے نا چھوٹ جاتی تھی، اور ہم بار بار انہیں اٹھاتے اور وہ دوبارہ گر جاتی، مطلب اس طرح اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی ان کے اوپر میدان کے اندر ہی۔ تو ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ سوچے میدان میں ہیں، جنگ کے میدان میں، اور دشمن بھی ہے، اور تو اس طرح سے تو دشمن کو جو ہے اور زیادہ موقع مل جائے گا مومنوں پر حملہ کرنے کے لیے، کہ جو ہے ان پر اونگ طاری ہو رہی ہے۔ تو کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو پھر کافر دشمنوں کو بھی ان سے پھیر دیتا ہے۔ تو یہ تو حال تھا مومن گروہ کا، جن کے دل اطمینان میں تھے، بے خوف تھے، کہ ان کے اوپر اونگ طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرے گروہ کا کیا حال تھا؟ دوسرے گروہ کا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ دوسرے گروہ کا حال تھا، یعنی کہ تحقیق فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے، یعنی کہ ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی کہ اب کیا ہوگا، یہ کافر تو ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ اور یہ گروہ کون سا تھا؟ منافقوں کا گروہ تھا، جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے تھے، بزدل لوگ۔ اس لیے یہ اونگ ان پر طاری نہیں ہوئی تھی، صرف مومنوں پر طاری ہوئی تھی، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے۔ یہ جو جاہلت کے بارے برے گمان ہوتے ہیں، طرح طرح کے گمان،
کیسے گمان؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو ہیں نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، جو وعدے تھے نا فتح اور نصرت کے وعدے، وہ سب جھوٹے تھے، اس طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اور کیا گمان کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا اور کفر کا ہی غلبہ ہو کر رہے گا، اور جنگ احد میں سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ اس کو جاہلیت کا گمان، مطلب یہ صرف ایسا نہیں کہ پرٹیکولر زمانے کی خاص باتیں ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے گمان، مطلب ہے کہ جو جاہلوں کے گمان ہوتے ہیں، جاہل لوگوں کے جو گمان ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، جن کے پاس اللہ کے وحی کا علم نہیں ہوتا، تو وہ لوگ آزمائشوں کے دوران کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری تو مدد نہیں کرنے والا، اب ہماری کوئی مدد نہیں ہونے والی۔ تو اب تک کا کیا سبق ہے؟ کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ اللہ سے حسن ظن ہر حال میں رکھنا چاہیے۔ اب ظاہری طور پر حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، دشمن کا کتنا بھی غلبہ کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی نقصان ہو جائیں، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اچھا گمان مطلب ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ کیونکہ انسان تو دیکھے صرف ظاہری پہلو دیکھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے پیچھے کی حکمت، اس کا جو فائنل نتیجہ آؤٹ کم ہونے والا ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کی آنکھوں سے وہ چیز اوجھل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ پڑھا تھا نا ہم نے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جو تمہیں بری لگ رہی ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تم کو کوئی علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو ہر تقدیر پر مومن کو حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے سارے معاملات اپنے اللہ تعالیٰ کے سپر کر دینے چاہیے، کیونکہ جو مومن اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپر کرتا ہے، پھر وہ جو ہے کتنے بھی غم آئے، کچھ بھی آئے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ پھر اس کی نیند اڑ جائے گی۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کم ہوتا ہے نا، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، تو بہت زیادہ فکروں میں ڈوب جاتے ہیں اور اسی میں گھرے رہتے ہیں، پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آ پاتی، پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے پھر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کی، اور فکر ان کو چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو وہ اس طرح اتنا بے چین نہیں ہوگا، نیند پھر بھی آ جائے گی اسے، وہ کیا کہے گا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ چلیں، تو اب یہ منافقوں کی بدگمانیوں کا کیا انداز تھا وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ لوگ بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز، یعنی کہ کیا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ ہے، ہمیں کچھ اختیار ہے، کوئی ہماری بات بھی سنے گا، ہماری بھی کوئی بات چلے گی کیا؟ یعنی کہ حل لنا، یعنی کہ نیگیٹو سینس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی بات ہماری بھی سنی جائے گی، ہماری رائے بھی کوئی مانے گا؟ اور کیونکہ یہ ان لوگ کو اس بات کی ناراضگی تھی نا کہ شروع میں جب مشورہ ہوا تھا تو منافقوں نے کیا مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی جو ہے دفاع کیا جائے، جنگ کی جائے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اور جو ینگ جنریشن کی تھی ان کی بات مانی گئی کہ باہر جا کے جنگ کی جائے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ ہماری بات مان لیتے تو یہ نقصان نہیں اٹھانے پڑتے۔ هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله، یہ بات میں نے اس کی تفسیر نہیں بتائی۔ قل ان الامر كله لله، کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ تم جو ایڈوائس دے رہے ہو، تمہاری بات نہیں مانی اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، سارا معاملہ، سارے حکم اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونا ہے، جو بھی فیصلے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں، کسی بندے کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، سمجھ گئے؟ پھر آگے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ یہ جو منافق تھے نا، ایسی ایسی باتیں چھپائے ہوئے تھے اپنے سینوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نہیں کہتے تھے، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منافق یہ سب باتیں
بلکہ ہم ناراض ہیں آپ کے ہمارا فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے، یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اس بات سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان لیتے نا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیا باتیں یہ سوچ رہے ہیں۔ وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی یہ ساری باتیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ حصہ بھی ہوتا، یعنی کہ ہم سے اگر کوئی مشورہ کر لیتے تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ یہ جو آگے بات ہو رہی ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے شیء کچھ بھی، ما قتلنا ہا ہونا، نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ۔ یہ وہ والی بات ہو رہی ہے جو میں نے ابھی پہلے بتا دی تھی۔ مطلب اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جاتی، تو یہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی جو زخم آئے ہیں تو وہ نہ ہوتے اس طرح۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جنگ احد میں منافق کہاں تھے؟ سارے تو لوٹ گئے تھے۔ تو دیکھیں کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے اور کچھ منافق بھی ہو سکتا ہے کہ رہ گئے ہوں کہ مال غنیمت پانے کے لیے، جو نہ لوٹے ہوں۔ 300 تو لوٹ گئے تھے۔ تو یہاں ہاں ہونا سے مراد احد کے میدان ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ منافق جو مدینہ لوٹ گئے تھے وہ یہ بات کہہ رہے ہوں، تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ہاں ہونا سے مراد مدینہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ یا پھر جنگ احد کا میدان۔ تو یہ منافق جو خود کو بڑا عقل مند سمجھ رہے تھے اور اللہ کی تقدیر پر یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، تقدیر کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، البتہ نکل پڑتے وہ جو لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا، إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، طرف اپنے موت کے مقامات کے، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کا قتل ہونا مقدر کیا گیا ہوا تھا، طرف اپنی نیند گاہوں کے، آرام گاہوں کے۔ یہ جو بات آئی ہے نا مضاجعہم، مزاجے یعنی کہ یہاں کیا مراد ہے؟ قتل گاہ، جہاں پر ان کو قتل ہونا تھا۔ تو اللہ نے جو مقدر کر دیا وہ تو ہو کر رہتا ہے، انسان اپنی تدبیروں سے تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں بدل سکتا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے مشاہدے میں بھی یہ ڈیلی یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ انسان دیکھیں خود کو خوب محفوظ رکھے ہوتا ہے، اپنے بچاؤ کے بڑے بڑے طریقے کرے ہوتا ہے نا، لیکن جہاں پر جو چیز اس کے لیے اللہ نے مقدر کر دی تو ایسی سچویشن آن پڑتی ہے کہ پھر وہ انسان اس طرف نکل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بن جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ وہ چیز واقع ہونی ہے، چاہے وہ قتل ہونا ہو یا کوئی بیماری اس کو لگنی ہو، وہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، انسان کچھ بھی کر لے وہ اس چیز کو روک نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اور تاکہ آزما لے اللہ، مَا فِي صُدُورِكُمْ، اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ وہ خالص کر دے، مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں، ان کا کیا ریزن تھا، تاکہ اللہ دیکھے۔ والی کیا بات ہو رہی ہے یہ؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ آزما لے، پرکھ لے اللہ کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، اور خالی پرکھ کے چھوڑ نہ دے۔ اور کیا بتایا؟ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل ایمان کی چھانٹی ہو جائے اور منافقوں بالکل الگ ہو جائے، اہل ایمان سے ان کی پہچان ہو جائے، الگ ہو جائے۔ تو پہلی چھانٹی تو پہلے ہی ہو گئی تھی جب 300 لوگ جو ہے واپس چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ منافق، اور پھر باقی کے جو تھے صحابہ اکرام وہ چلے گئے تھے جنگ میں۔ اب صحابہ اکرام میں بھی دیکھیں کچھ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے ہوں گے، کچھ پرانے ہوں گے، تو کسی کا ایمان بہت زیادہ پختہ تھا، وہ راسخون فی العلم تھے، دین پر راسخ تھے، جم چکے تھے بالکل، اور کچھ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کا ایمان کا لیول اس لیول تک نہیں پہنچا تھا، ابھی تھوڑا کمزور تھا، ہے نا، ابھی بھی تھوڑی باقی تھی ان میں چیزیں، جیسے کہ دنیا کی مال کی محبت کچھ درجے تک ابھی باقی تھی ان کے دلوں میں، ہاتھ تھے تو ایمان والے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے اس ایمان کو جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے نا ایمان، تو
اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں میں جو یہ ایمان ہے اس کو بالکل خالص کر دے، یعنی کہ دلوں کو بالکل صاف کر دے. جو بھی ان کے دلوں میں دنیا کی علائشیں تھیں اللہ چاہتا تھا وہ ختم ہو جائیں اور وہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے بس کام کریں، مخلص مسلمان بن جائیں. تو یہ مقصد تھا آزمائش کا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے. کیا سینوں والے؟ سینوں والے بھید، یعنی کہ دلوں میں کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. جو بھی نیتیں ہیں وسوسے آ رہے ہیں، جو بھی ارادے انسان کے ہیں، ایمان کا کیا لیول ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. سبحان اللہ. چلے الحمدللہ آج کا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے.